دعائے قنوت کی تشریح میں دعائے قنوت کے الفاظ وَيَخْلَعُ وَيَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكُ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكُ کی تشریح فرما دیں اس کا کیا مطلب ہے کامران اکرم. جی ہم دعائے قنوت میں پڑھتے ہیں وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكُ، اے اللہ جو تیرا نافرمان ہے ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں. اس کے ظاہری مطلب تو یہی ہے کہ ہم اسے تعلق ختم کر دیتے ہیں، لیکن حقیقی مطلب اس کا یہ نہیں ہے. وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكُ، اے اللہ جو تیرے نافرمان ہیں ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کے ان عقائد میں اور ان کی برائیوں میں، یعنی ہم اس برائیوں میں ان کو فالو نہیں کریں گے، ان کے غلط نظریات میں ہم ان کو فالو نہیں کریں گے. انسان جن لوگوں کے ساتھ رہتا ہے نا تو انہی کے نظریات بھی لیتا ہے، انہی کے اعمال سے بھی متاثر ہوتا ہے. تو اللہ ہم جتنے بھی جو غیر مسلم ہیں وہ بھی، اور جو مسلمانوں میں بدعمل ہیں وہ بھی، ہم ان کو میں سے کسی کے بھی عمل میں اس کو فالو نہیں کریں گے، ان کے نظریات کے ساتھ ہم ان کو چھوڑ دیں گے. یہ مطلب ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی نافرمان ہو تو اس سے تعلق رکھنا ہی حرام ہے، ایسا نہیں ہے. تو ہاں یہ ضرور ہے کہ گناہ گار لوگوں سے آپ کی دوستی ہوگی تو اس کے برے اثرات آپ پہ پڑیں گے. تبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اچھے ہم نشین کی مثال خوشبو عطر فروش کی ہے، اور برے ہم نشین کی مثال جو ہے اس کی ہے جو بھٹی والے کی ہے، کہ اس سے آپ کو بدبو تو آئے گی کم از کم. تو ماحول سے انسان بڑا متاثر ہوتا ہے. تو ہونا یہ چاہیے کہ آپ کی دوستیاں، آپ کے تعلقات نیک لوگوں کے ساتھ ہوں، اور برے لوگوں کے ساتھ زیادہ دوستیاں نہ رکھیں کیونکہ اس کے اثرات آتے ہیں. اصول تو یہی ہے، اللہ یہ کہ کوئی آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار ہو، جیسے بھائی بہن ہو گئے، والدین